السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور محترم سامعین، ہم آج پھر حاضر ہیں اگلے کمنٹ باکس کے ساتھ، یعنی کمنٹ باکس نمبر 2، قسط نمبر 2۔ آئیے مختلف سوالات کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے محمد حسین بانکوی کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں مستورات میں تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک عورت تعلیم پڑھے گی۔ جب عورتیں جمع ہو جائیں گی تو امام صاحب یا پھر کوئی امیر صاحب آدھا گھنٹہ بیان کریں گے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں کے ذمہ دار یعنی امیر صاحب کا کہنا ہے کہ تعلیم شروع کرنے کے لیے 10 دن مستورات کی جماعت جا کر رہنا ضروری ہے، تبھی تعلیم شروع کرنا ہے۔ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے نوٹ، امام صاحب یا پھر امیر صاحب جو بیان کریں گے وہ پردے سے بیان کریں گے۔ یہ ہوا سوال مکمل۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عورتوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے اس کا گھر ہی مسجد ہے، تو عورتوں کے لیے بہرحال جب نماز کے لیے مسجد آنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس زمانے میں تو صحیح نہیں ہے، وہ نماز کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے۔ تو تعلیم کے لیے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ نماز کا مسئلہ الگ ہے، تعلیم کا مسئلہ الگ ہے۔ نماز تو دن میں رات میں 5 وقت ہے، اب تعلیم چونکہ ہفتے میں یا مہینے میں یا کبھی کبھار اگر کسی گھر میں ہوں، اور عورتیں اگر مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ تنہا ایک کنارے سے جا کر کے وہاں شریک ہو جائیں تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت دور نہ جائے۔ قرب و جوار میں اگر کسی گھر میں تعلیم ہو تو پردے سے جا کر کے وہ شریک ہو سکتی ہیں، اتنی اجازت مل سکتی ہے۔ اور جو بیان کرنے والے ہیں امام صاحب وغیرہ جو بھی ہو، تو مکمل عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے بیان کے وقت، یعنی امام صاحب کے آگے پردہ ڈال دیا جائے اور عورتیں مکمل پردے میں ہو، پیچھے سائیڈ میں بالکل ذرہ برابر بھی امام صاحب نظر نہ آئے۔ اور عورتیں جو ہیں، عورتوں میں اگر تعلیم کوئی عورت کرے تو عورتیں سامنے ہو سکتی ہیں، عورتیں آپس میں مل جل کر بیٹھ کر تعلیم کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو شرط ہے کہ عورتوں کا جو تعلیم کرے گی عورت، اس کا 10 دن لگانا ضروری اور لازم ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تعلیم کا محصل اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی طرح بات کو سمجھا دیں، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ 10 دن جماعت میں لگانا یہ ضروری اور واجب اور لازم نہیں ہے۔ جس بات کو سمجھا رہے ہیں، جو عورت تعلیم کر رہی ہے، جس بات کو وہ سمجھائے گی وہ اچھی طرح سمجھا دیں۔ کوئی مسئلہ اگر سمجھا رہی ہے تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھا دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر علم ہو، پہلے سے جانکاری ہو، یا پوری جانکاری حاصل کر کے وہ آئی ہو، یا عالمہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ذی علم ہونا ضروری ہے، عالمہ ہونا، اس کے لیے جانکار ہونا ضروری ہے، یا مسائل کو اچھی طرح سمجھا دے، یہ ضروری ہے۔ 10 دن جماعت میں لگانا شرط اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس میں اس لیے امیر صاحب یا لوگ جماعت میں لگانے کے لیے عورتوں کو کہتے ہیں تاکہ وہ طریقے کو سیکھ جائے اس ماحول میں جا کر، لیکن پھر ہمارے علماء اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں بھی الگ الگ رائے ہے، اور بہتر یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں جماعت میں نہ جائیں۔ عورتوں کا جماعت میں جانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، لیکن بہت سارے شرائط کے ساتھ علماء نے اجازت بھی دی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ بحث ہے، تو اس کا اس سے یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلیم کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اچھی طرح کتاب پڑھ کر سمجھا دیتی ہے، جس بات کو سمجھانا چاہ رہی ہے، چاہے مسائل ہوں چاہے فضائل ہوں، وہ اس کو بھرپور جانکاری ہو اور سمجھانے کا سلیقہ ہو، صحیح بات کو سمجھا دے، یہ ضروری ہے۔ چلیے یہ کلیئر ہو گیا۔ اگلا مسئلہ ہے محمد عبداللہ گڈاوی کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، امام صاحب کی بہن کی شادی ہے اور اس کے گھر میں امام صاحب کے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، کیا امام صاحب گاؤں والوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور کیا گاؤں والے امام صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر امام صاحب صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں،
مالدار نہیں ہے، غیر صاحب نصاب ہیں، یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا سامان نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ جس کی پوری قیمت اگر سب کو ملا کر کے قیمت دیکھیں گے تو سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے، اگر اتنا سامان فاضل یا اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، فاضل کا مطلب ضرورت سے زائد، جو چیز ضرورت کی ہے وہ تو اس کی ضرورت کی ہے، مثلا رہنے کے لیے گھر ہے، گھریلو برتن ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، سواری ہے، یہ تو ضرورت میں داخل ہے۔ ضرورت سے فاضل اگر اتنی قیمت کے مقدار کا سامان ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور صدقہ فطر کا بھی اسی طرح، منت وغیرہ کے پیسے کا، یہ سامان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر امام صاحب غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، اور اس کی بہن کی شادی ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ گاؤں والے دے سکتے ہیں اور امام صاحب زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ محمد حذیفہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہم مردے کو، مرحوم کو بخشتے وقت ان کی روح کو روح مقدس کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرحوم واقعی متقی ہے، نیک اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا، وہ طہارت والا تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت اس کے اندر تھی، تو پھر اس کی روح کو مقدس کہا جا سکتا ہے۔ محمد منظور عالم پوچھ رہے ہیں کہ اگر بلی چوہا کھا کر فوراً پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پانی ناپاک ہوگا، یا چوہا کھانے کے کچھ دیر بعد اگر پانی منہ ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فقہی مسائل سے آگاہ کریں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ عام حالات میں تو پاک ہے، بلی کا جھوٹا عام حالات میں تو پاک ہے، مگر مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلی نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا اور اس کا بدل مل سکتا ہے، جس چیز میں منہ ڈالا ہے ہم اس کا بدل لے سکتے ہیں، مل سکتا ہے تو اس کا بدل لے لے، یعنی دوسری وہی سامان دوسرا خرید کر کھا لے یا دوسرا لے لے، اس کو استعمال نہ کرے۔ اگر وہ غریب ہو، محتاج ہو اور دوسرا سامان لینے کی حیثیت نہ ہو، لینے میں پریشانی ہوتی ہو، تو پھر اسی کو کھا لے، ورنہ اگر مالدار ہے، پیسے والا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو پھر دوسرا سامان لے کر کے یوز کرے، استعمال کرے۔ اسی طریقے سے اگر بلی نے پانی میں منہ ڈال دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرا پانی موجود ہو، صاف پانی جس میں بلی نے منہ نہ ڈالا ہو، پاک پانی، تو اس سے آدمی وضو کرے، اور اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو پھر اس سے بھی وضو کر سکتا ہے۔ کراہت کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی کراہت ہے، کراہت تنزیہی ہے، بڑی کراہت اس میں نہیں ہے، لیکن البتہ کراہت ہے۔ اور اگر بلی نے چوہا کھایا، بلی نے چوہا کھایا اور خون ابھی تک اس کے منہ میں لگا ہوا ہے، چوہا جو کھایا ہے تو خون وغیرہ منہ میں پھنسا ہوا ہے، اور فوراً یعنی خون لگے ہونے کی حالت میں ہی بلی نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا، کسی سامان میں منہ ڈال دیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خون وغیرہ اس میں بھی چلا گیا، اس سامان میں بھی خون وغیرہ ملوث ہو گیا، تو اس سامان کا کھانا، اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ ناپاک ہو گیا۔ اور اگر بلی نے چوہا کھانے کے بعد اپنے منہ کو اچھی طرح چلا کر کے چاٹ کر صاف کر لیا، یعنی کچھ دیر کے بعد اگر منہ ڈال، تو پھر اس صورت میں وہ سامان ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب جو بلی منہ ڈال رہی ہے تو اب اس کا منہ صاف ہو چکا ہے، اب اس نے چاٹ چوٹ کر منہ کو صاف کر لیا ہے، اب اس میں وہ بلی کا جھوٹا ہے، نہ کہ وہ ناپاکی، تو اس میں ناپاکی نہیں لگے گی، صرف وہ بلی کا جھوٹا ہوگا، اور اس کا وہی حکم ہوگا جو اوپر آیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا سامان ہو تو یوز کر لے، اگر نہ ہو تو پھر اسی کو یوز کر سکتے ہیں، یا اگر غریب ہو، سامان خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اسی کو یوز کر لیں، اگر مالدار اور دوسرا سامان خرید کر استعمال کر سکتا ہو تو پھر دوسرا سامان خرید کر استعمال کریں۔ اسی طرح ایک سوال ہے محمد شہفاز عالم کا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست ہے، جائز ہے، لیکن اس قبر کے پاس کہ جس کے پاس شبہ ہو، کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ آدمی اسی قبر والے سے مانگ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کے پاس ہم کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہی دعا کر لیں،
دل میں یا زبان سے جس طرح بھی کریں، لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ لوگ شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ البتہ عام قبروں کے پاس اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، مسجد میں نکاح کے دوران مسجد کے ذمہ داران لڑکے اور لڑکی والوں سے کچھ رقم لیتے ہیں اور اس کا استعمال مسجد میں کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں، حدیث شریف میں ہے الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ کسی شخص کا جو ہے مال وہ اس کے دل کی خوش دلی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر لینا درست نہیں ہے۔ کسی کا بھی مال ہو، آپ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں، جب تک کہ وہ خود سے نہ دے دے یا کم سے کم راضی نہ ہو، وہ تو پھر ہڑپنا ہو جائے گا، وہ چھیننا ہو جائے گا، جھپٹنا ہو جائے گا، اور وہ گناہ ہے، وہ مال حرام ہے۔ اب یہاں جو دلہن والوں سے یا لڑکے والوں سے جو پیسے لیے جاتے ہیں، مسجد کی کمیٹیاں جو پیسے کا ڈیمانڈ کرتی ہیں، تو اس کی دو شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی جماعت جو بھی ہو، وہ چندے کی شکل میں پیسے مانگ رہے ہیں، مسجد کے لیے کچھ چندہ دے دو، مسجد تعمیر کر رہے ہیں یا مسجد میں کوئی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ چندہ دے دو۔ تو اگر یہ چندے کی شکل ہے، چندے کی طرح مانگ رہے ہیں، تو اس میں جتنی خوشی ہے وہ دے سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے گا، اپنی خوشی سے دے گا۔ اور اگر یہ زبردستی مانگ رہا ہے یا وہاں ماحول ہے، اگر یہ زبردستی کر رہا ہے یا لینے کا ماحول ہے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، اس طرح سے لینا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پھر زور زبردستی لینا ہوگا، اور کسی کا مال زبردستی لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ ماحول ہو کہ اسی طرح ظلماً لڑکی یا لڑکے والوں سے لیا جاتا ہے، وہ گاؤں والے بھی لیتے ہیں، یہ گاؤں والے بھی لیتے ہیں، ہر جگہ ماحول ہے، تو اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے۔ آدمی اگر راضی خوشی سے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی سے زور زبردستی اس طرح سے مال لینا درست نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جو مال زبردستی لیا جائے، جو کسی کی رضامندی کے بغیر لیا جائے، اس کا مسجد میں لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ اگر خوشی سے دے یا اس نے چندہ مانگا مسجد کے کام کے واسطے یا مسجد کی تعمیر کے واسطے اور اس نے دیا، تو اس مال کو لگا سکتے ہیں، لیکن زبردستی یا عرف میں جو رائج ہے کہ اس طریقے سے پیسے لیے جاتے ہیں مجبور کر کے، وہ خوشی سے تو نہیں دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر یا اس رسم سے مجبور ہو کر ہی دے گا، وہ خوشی سے تو نہیں دے گا، اس لیے اس پیسے کو مسجد میں نہیں لگا سکتے ہیں، اور یہ پیسہ اس طریقے سے لینا بھی درست نہیں ہے۔ محمد ثناء اللہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس شخص نے اس بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تھا، چاہے معجل ہو یا مؤجل ہو، تو کیا اب وہ مرنے کے بعد ادا کرے گا، کس کو دے گا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا زندگی میں، تو اس کو چاہیے کہ عورت کا جتنا حصہ ہوتا ہے، عورت کا جو ترکہ ہے، عورت جو مال چھوڑ کر مری ہے، انتقال ہوئی ہے، تو اس کے ترکہ میں مہر کو بھی شامل کر دیں، اس کے ترکہ میں چھوڑے ہوئے مال میں مہر کو بھی شامل کر دیں، اور پھر وہ ترکہ یعنی عورت جو مال وغیرہ جو بھی چھوڑ کر گئی ہے، اس سب کو ترکہ بولیں گے۔ تو عورت کے مال میں جب حصہ لگے گا، ان کے اولادوں کو، جو ان کے وارثہ ہوں گے، شوہر کو بھی ملے گا اس میں، تو وہ مہر جو ہے، وہ مال بھی، مہر کا مال بھی شامل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 50,000 مہر کی رقم ہے، تو 50,000 بھی عورت کے ترکے میں شامل ہو جائے گی یہ رقم، اور پھر وہ رقم بھی دیگر ترکے کے ساتھ، دیگر دوسرے مال کے ساتھ مل کر شامل ہو کر کے پھر اس کی تقسیم ورثہ کے درمیان ہوگی شریعت کے مطابق۔ جس طرح شریعت میں حصہ متعین ہے، جس کا جتنا حصہ ہے، وہ اس مال کے ساتھ مہر کی رقم کا بھی حصہ لگے گا۔ محمد ثاقب پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا اپنے نکاح کا خطبہ خود سے پڑھ سکتا ہے؟ کسی کی شادی ہے اور اس کی شادی ہے اور وہی نکاح کا خطبہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر وہاں کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو خود سے بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے، خود سے بھی نکاح کا خطبہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے آج اتنا ہی، ہم اس کے بعد ملتے ہیں اگلے کمنٹ باکس کے ساتھ۔ آپ کا سوال ہوگا اور انشاءاللہ میرا جواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔